السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، دعوے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد یہ سلسلہ واری درس، جس میں ہم اور آپ بہت ساری باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے قیامت کی نشانیوں کے متعلق سن چکے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں چند نشانیاں دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا ظہور، یہ تفصیلات سابقہ درس کے اندر آ چکی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی دخان، دھوئیں کا چھا جانا، دھوئیں کا چھا جانا، یہ بھی ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں ذکر فرمایا ہے۔ ہر طرف آسمان پر دھواں چھا جانا، یہ قیامت کے قائم ہونے سے بالکل پہلے یہ ایک نشانی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اس طور پر اور اتنا شدید ہوگا کہ ہر آدمی کو گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، پہاڑوں پر، جنگلوں میں، ہر جگہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قرآن مجید نے اس چیز کے حوالے سے ذکر کیا ہے ایک جگہ، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کرو اس دن کا کہ جس دن آسمان کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ آئے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو چھا جائے گا، لوگوں پر پوری طرح سے ڈھانپ لے گا، اور یہ دردناک قسم کا ایک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف ان العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب، تو ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ الدخان، سورۃ الدخان 12 نمبر کی آیت ہے، 10، 11، 12، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دھوئیں کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی الدخان، دھواں، جس کی تفصیلات اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا کہ جب ایمان معتبر نہیں ہوگا اس کے ظاہر ہونے کے بعد، تو اس میں دخان کا بھی ذکر ہے کہ اس دھوئیں کی یہ نشانی جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تو اس کے ظہور کے بعد آدمی کی توبہ اور آدمی کا ایمان یہ معتبر نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے۔ بعض صحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے باب میں بھی آتا ہے، بعض تابعین کی یہ رائیں رہی ہیں، جو مکہ میں بھوکمری اور قحط سالی نازل ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے اہل مکہ اس قدر مدہوشی کی عالم چھائی کہ بھوک کی وجہ سے انہیں ہر چیز دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ تو بعض نے اسی چیز کو، اسی دھوئیں کو
اصل میں وہ حقیقت میں دھواں نہیں تھا، وہ محض بھوک کی وجہ سے وہ چیز ظاہر ہو رہی تھی۔ اور یہاں جو بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی وہ حقیقت میں دھواں کا ظہور ہوگا، اور وہ آسمان پر چھا جائے گا پوری طرح سے۔ اس لیے اس کے مراد کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے جمہور مفسرین، صحابہ، تابعین، سلف کی بڑی جماعت نے جو مراد سمجھا ہے، جو فہم ہے، اس فہم کے مطابق امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، قد وافق ابن مسعود علی تفسیر الآیہ بہذا وان الدخان مدى جماعہ من السلف۔ وہ کہتے ہیں اور ایک سلف کی جماعت نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ چیز گزر چکی ہے۔ اور پھر ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ ابن مسعود لم یسندہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی تذکرہ میں یہ چیز ذکر کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو کسی صحیح حدیث کی بنیاد پر نہیں، یہ محض اپنی ایک رائے کی بنیاد پر اس چیز کو اختیار کیا ہے۔ وقد جاء النص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخلافہ۔ امام قرطبی کہتے ہیں لیکن نص اور دلیل اس رائے کے خلاف ہے۔ وَذَهَبَ اکثر العلماء، اور اکثر علماء، فقہاء، ائمہ، مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان الدخان من علامات الساعۃ الکبریٰ، دھواں کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور وہ دخان قبل قیام الساعہ، یہ قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگی، یہ کفار و منافقین کے کانوں میں، آنکھوں میں داخل ہوگی۔ وَيَعْتَرِ الْمُؤْمِنِ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، اور مومن پر اس کا اثر یہ ایک زکام کی طرح ہوگا۔ وَتَكُونُ الْأَرْضُ كُلُّهَا كَبَيْتٍ أَوْقَدَ فِيهِ، پوری دنیا، پوری زمین یہ ایسے ہو جائے گی جیسے ایک گھر میں آگ کے جلانے سے دھواں پھیل جاتا ہے پورے گھر میں، ایسے پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ اور یہ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابو سعید الخدری، امام حسن بصری، ابن کثیر اور بہت سارے علماء نے اس کو اختیار کیا ہے۔ کئی آثار اور روایات ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر نے ذکر کیا ان الدخان من الآیات المنتظرہ، دھواں کا ظہور یہ ان بڑی نشانیوں میں سے ہے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ مع انہ ظاہر القرآن، اور یہ قرآن کا جو ظاہری اطلاق ہے وہ اسی پر ہے۔ دخان کے بارے میں مختصر تفصیلات کتاب و سنت میں دی گئی ہیں، اور انہی تفصیلات کی روشنی میں بات سمجھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے نکلنا، پچھم سے نکلنا، یہ بہت بڑی نشانی ہوگی۔ یہ غیر معتاد، یعنی عادت کے خلاف سماوی انقلابات پر مبنی، کہ جسے دیکھ کر کے ہر آدمی گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کیے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ نہ رہے۔ لیکن علماء نے ذکر کیا کہ اس نشانی اور قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا فرق ہوگا، بہت مختصر، زمن یسیر، مختصر سا زمانہ ہوگا۔ وَلِذَلِكَ لَا تَقْبَلُ التَّوْبَةَ بَعْدَ طُلُوعِهَا، نہ تو توبہ اس کے طلوع ہونے کے بعد، اس کے ظاہر ہونے کے بعد آدمی کا توبہ جو ہے یہ قبول نہیں ہوگا۔
اور اسے دیکھ لینے کے بعد کسی آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ۔ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آ جائے، یا تمہارا رب آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ یوم یأتی بعض آیات ربک، اور جب تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان والے نہیں ہوں گے، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا انہوں نے پہلے سے اپنے ایمان میں کسی خیر کسی بھلائی کو انجام نہیں دے رکھا ہوگا۔ قل انتظروا انا منتظرون، نبی کہہ دیجئے ان سے کہ تم انتظار کرو اس دن کا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ ظاہر ہوگی تب تمہارا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک دھمکی، یہ سورہ انعام کی 158 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اس پوری حقیقت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او یاتی بعض آیات ربک طلوع الشمس من مغربها، ترمذی کی 30 یا 71 نمبر کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض نشانیاں جب آ جائیں گی، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے۔ امام صادق کہتے ہیں انما کان الایمان ینفو اذا کان ایمان بالغیب، ایمان اسی وقت فائدے مند ہوتا ہے جب غیب پر ایمان ہو۔ وَكَانَ اخْتِيَارًا مِنَ الْعَبْدِ فَأَمَّا إِذَا وَجَدْتَ الْآيَاتِ، اور جب سب کچھ ظاہر ہی ہو جائے گا، موت کے وقت آدمی اگر غیب کے پردے ہٹ جائیں اور ساری چیزوں کو دیکھ لے اور پھر ایمان لائے، توبہ کرے، یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس کی روح اس کے غرغرے کو نہ پہنچ جائے، جھانکنے کی آخری حد۔ اور جب وہاں روح پہنچ جاتی ہے، فرشتوں کو آدمی دیکھنے لگتا ہے، عالم غیب کی بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں، اس وقت تو سبھی توبہ کرتے ہیں، اس وقت تو سب ایمان لانا چاہتے ہیں، وہ معتبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع شمس من مغربها، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا کے باب میں بیان فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا، جب یہ ظاہر ہوگی تو تم دیکھو گے کہ لوگ بڑی تیزی سے ایمان لانا چاہتے ہیں، اور ان کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَتْوِيَانِهِ، قیامت اتنی تیزی سے قائم ہوگی کہ دو لوگ اپنے کپڑے کو پھیلا کر کے اور اس پر کپڑا ڈال کر کے فروخت کرنا، ایک دوسرے سے سودا کریں گے اور ایک دوسرے سے مول بھاؤ کریں گے، اور قیامت قائم ہوگی، نہ وہ بیچ سکیں گے اور نہ اس کو لپیٹ سکیں گے، اس طرح سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، قیامت اتنی تیزی سے قائم ہوگی، اتنی جلدی، کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کے دودھ کو دہے گا اور اسے پی بھی نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيتُ حَوْضَهُ، ایک آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا، فَلَا يَسْقِي فِيهِ، اور وہ اس میں پلا بھی نہیں سکے گا،
جانوروں کو پانی پلا نہیں پائے گا. وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أُكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا. ایسے لقمہ آدمی اٹھائے گا کہ منہ میں ڈالے اور قیامت آ جائے گی، آدمی لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا. صحیح بخاری کی 6506 صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی نشانیاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عجلت، تیزی، سرعت کو بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. ایک روایت میں اللہ کے نبی فرمایا ان اول الآیات خروجن، سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. وہ خروج الدابہ علی الناس ضحن، اور پھر چاشت کے وقت میں دابہ کا خروج. وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرٍ، ایک جو بھی پہلے ظاہر ہوگی اس کے پیچھے فوراً دوسرا ظاہر ہو جائے گا. 2941 صحیح مسلم. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے معاملے میں اس حقیقت کو بیان فرمایا. آپ نے کہا لأبی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، حین غربت الشمس، جب سورج غروب ہوا، کہ اے ابو ذر جانتے ہو کہ یہ کہاں جاتا ہے غروب ہو کر؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہتے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، سورج غروب ہو کر رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. فتستأذن، اور پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. فیوزن لہا، اللہ رب العالمین اسے اجازت دیتا ہے. وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، پھر وہ قیامت کے قریب میں جب وہ سجدہ کرے گا اللہ رب العالمین کا، وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اور اجازت مانگے گا طلوع ہونے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کو مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دے گا. اور اللہ کہے گا ارجعی من حیث جئت، تو جہاں سے آئی ہے وہیں سے طلوع ہو. یعنی سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور پھر اللہ کہے گا یہیں سے فتطلع من مغربها، تو وہ مغرب سے طلوع ہوگی. فذلک قول تعالی، اللہ تعالی کا یہ قول، والشمس تجری لمستقر لها، اللہ تعالی نے سورج کے طلوع کا ایک، اللہ رب العزت نے ایک مستقر بنا دیا ہے. اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ علم غالب علم والے کا مقدر کردہ ایک راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طے کیا ہے. 3199 صحیح بخاری. اللہ رب العالمین کہتا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں یہ سجدہ کرتی ہیں. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. وہ کثیر من الناس، اور بہت سارے اہل ایمان، بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں. سورہ حج 18 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورج کا اپنے رب کے لیے سجدہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس حقیقت کو بھی ذکر فرمایا کہ سورج کس طور پر سجدہ کرے گا، اور سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے اللہ سے طلوع ہونے کے لیے، اور اللہ رب العالمین قرب قیامت اس کو اجازت نہیں دے گا، بلکہ اس کے مستقر کو، اس چیز کو تبدیل کر دے گا اللہ رب العالمین، اور کہے گا مغرب سے ہی
سورج طلوع ہو جائے. دوستو اس صحیح دلیل اور نصوص سے ثابت. ایسے ہی آئیے ہم دیکھتے ہیں چھٹی نشانی دابۃ الارض کا خروج، چوپائے کا خروج. ایک چوپایا، اور قرآن مجید نے اس باب میں سورۃ النمل کی 82 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً، اور جب قول ثابت ہو جائے گا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب قول ثابت ہو جائیں گے، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، تو أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے. تُكَلِّمُهُمْ، وہ ان سے کلام کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ صاف بتاتی ہے کہ دابۃ الارض کا خروج قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. اور اللہ رب العالمین جب ان کے لیے عذاب الہی کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا، اور لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. قرآن مجید نے کتنی صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں ہذہ الدابہ تخرج فی آخر الزمان، یہ دابہ کا خروج دنیا کے آخری وقت میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں قرب قیامت ظاہر ہوگا. عند فساد الناس و ترکہم، یہ وہ دور ہوگا کہ جب لوگوں میں فساد عام ہو جائے گا. وَتَرَكُهُمْ أَوَامِرَ اللَّهِ، اوامر اللہ رب العزت کے اوامر، اس کے دین، اس کی عبادات سے اس طرح سے لوگ دور ہو جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. وَتَبْدِيلُهُمُ الدِّينُ الْحَقِّ، اور اللہ کے دین حق کو وہ تبدیل کر ڈالیں گے. یخرج اللہ لہم دابہ من الارض، اللہ زمین سے ایک چوپایا نکالے گا دابۃ الارض کو. فتکلم الناس، وہ لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں سے کلام کرے گا. قال ابن عباس، حسن، قتادہ، ان سے بات یعنی ایسے تخاطب کرے گا ان سے جیسے مخاطب ہوا جاتا ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکتب علی جبین الکافر کافر وعلی جبین المومن مومن، وہ دابہ ایک کافر کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا اور ایک مومن کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا. اتنا بڑا فرق اور امتیاز کرنے والا اللہ کی طرف سے. اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں پر اگر غور کریں تو کئی نشانیاں ایسی ہیں جو کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی، مومنین کو چھاٹ کر الگ، کفار کو چھاٹ کر الگ. اللہ اکبر. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کہ زمین سے عجیب و غریب جبلت اور خلقت کا یہ جانور، یہ دابہ، یہ ظاہر ہوگا، رونما ہوگا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے خروج کا وقت ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، اس کے خروج کا، ظاہر ہونے کا وقت جو ہے حدیث میں بتایا گیا کہ سورج جب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، وہ خروج الدابہ علی الناس ضحن، ایک ہی دن دونوں چیزیں ظاہر ہوں گی. ادھر سورج مغرب سے طلوع ہوا، لوگ حیران و ششدر، اور دوسری طرف یہ دابہ کا خروج ہو جائے گا ناشتے کے وقت، چاشت کے وقت. دابۃ الارض کے خروج کے بعد بھی وہی چیز کہا گیا ہے کہ ایمان اور توبہ معتبر نہیں ہوگا. اس کی شکل و صورت اور ماہیت کے بارے میں وارد روایات صحیح نہیں ہے. بہت ساری ضعیف منکر موضوع روایتیں ایسی ہیں کہ اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، اس کا سر بیل کے مانند ہوگا، اس کے کان ہاتھی کی طرح ہوں گے،
اور اس کے پر اور ٹانگیں ہوں گی، وہ لہیم و شہیم ہوگا، گھوڑے سے کئی گنا زیادہ رفتار ہوگی، بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن کوئی صحیح نص اور دلیل جو ہے اس طور پر وارد نہیں ہوئی ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں قد اختلف فی صورتها، اس کی اصل صورت اور ہیئت کے بارے میں وہ اختلاف ہے، وفی ای موضع تخرج منہ، کس مقام سے وہ نکلے گا، کس جگہ سے نکلے گا، علی اقوال کثیرہ، بہت سارے اقوال ملتے ہیں، ولیس فی شیء من ذلک خبر صحیح مرفوع، کوئی ایسی اس بارے میں صحیح حدیث جو مرفوع ہو، صحیح سند سے ثابت ہو، یہ ایسی وارد نہیں ہے۔ تذکرہ کے اندر امام قرطبی نے اس چیز کو ذکر کیا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَكَانِ خُرُوجِ هَذِهِ الدَّابَّةِ، اس جانور کے خروج کی جگہ کی تعین اور اس کے صفت کی تعین میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ انما وردت فی ذلک احادیث فی صحت یا نظر، اس بارے میں جو حدیثیں وارد ہیں اس میں جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ وظاہر القرآن انہا دابہ، بس قرآن مجید کے ظاہری جو کی دلالت ہے وہ ایک دابہ کا خروج ہوگا جس سے لوگوں کو ڈرایا جائے گا اللہ کے عذاب سے، ہلاکت سے، بس۔ ایسے ہی آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے 3 خسف و مسخ کو ذکر فرمایا ہے۔ زمین کا بہت بڑا حصہ یہ دھنس جائے گا زمین کے اندر، خسوف، ثلاثہ خسوف جس کو کہا گیا ہے، اور یہ 3 نشانیوں کے طور پر ذکر کیا گیا، 7، 8، 9۔ خسف المشرق، خسف بالمغرب، ایک مشرق کے اندر ایک بہت بڑا اس طریقے سے حادثہ رونما ہوگا، ایک مغرب کے اندر، ایک جزیرۃ العرب کے اندر۔ بین ید الساعہ مسخ و خسف و قذف، قیامت کے قریب مسخ ہوگا، چہروں کو بدل دیا جائے گا، خسف ہوگا، دھسا دیا جائے گا، قذف ہوگا، آسمان سے بارش، پتھروں کی بارش کا نزول۔ ابن ماجہ کی 4059 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ اور یہ تینوں خسوف یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، یہ بالکل قرب قیامت ظاہر ہوں گے۔ بعض جو اس طرح کے خسف ظاہر ہوئے ہیں تاریخ کے اندر وہ بہت محدود حصے کے اندر رہے ہیں، کسی شہر کا کوئی حصہ، کسی علاقے کی کوئی زمین۔ اور یہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بہت بڑا خسف ہوگا کہ مشرق میں ظاہر ہوگا تو مشرق کا ایک بہت بڑا حصہ زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ لم یقع شیء منھا بعد، ایسا خسف کہ اس طرح کا کوئی حادثہ، کوئی دھماکہ اس سے پہلے وارد نہیں ہوا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جزیرۃ العرب کا خسف مدینہ منورہ کے قریب مقام بیدا میں ہوگا۔ لَيُؤَمَّنَّ هَذَا الْبَيْتِ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، ایک جیش، ایک لشکر یہ بیت اللہ پر چڑھائی کا قصد کرے گا۔ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ مقام بیدا میں ہوں گے، جو کھلی جگہ ہے، کھلی جگہ بیدا، یخسف بأولہم وینادی اولہم، یخسف باوسطہم وینادی اولہم، کہ ان کا بیچ کا گروہ یہ دھسا دیا جائے گا اور پہلا آخری کو پکارے گا، ثم یخسف بہم، پھر وہ بھی دھسا دیے جائیں گے، فلا یبقى الا الشرید، پھر اس میں وہی لوگ بچیں گے جو بھاگ کر کے اپنی جان کو بچا لیں گے۔ الذی یخبر عنہم، جو بعد کے لوگوں کو جو ہے خبر دیں گے، دوسرے لوگوں کو جا کر کے خبر بتائیں گے۔ 2883 صحیح مسلم کی حدیث۔ سیکون بعدی خصف بالمشرق و خصف بالمغرب و خصف فی جزیرۃ العرب،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا، معجم الطبرانی کی حدیث ہے 580، جس کے رجال جو ہے یہ ثقات ہیں، صحیح سند ہے۔ آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان فرمائی کہ اس طرح کا خصف جو ہے ظاہر ہوگا۔ اور ایسے ہی مشرق کا خصف علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ عراق اور اس سے ملے ہوئے جو علاقے ہیں مدین، ان علاقوں میں اس طرح کے دھماکے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان الناس یمصرون امصارا، لوگ بڑے بڑے شہر تعمیر کریں گے۔ وَإِنَّ مِصْرًا مِّنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ او بُصَیرَہ، ایک علاقہ جس میں بصرہ اور بصیرہ اس کو کہا جائے گا۔ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاقَهَا، جب تم اس کے اندر داخل ہو یا وہاں سے گزرو تو اس سرزمین کے گھاس، وہاں کے بازار، وہاں کے پودے اور اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرو، وہاں کے عمرہ بلکہ کنارہ کشی اختیار کر لو۔ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ، یہیں پر یہ بہت بڑا حادثہ خسف کا اور قذف کا ظاہر ہوگا۔ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، کہ یہ قوم رات گزارے گی اور راتوں رات اسے سور اور بندر بنا دیا جائے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی 4307 نمبر کی حدیث، صحیح درجے کی روایت ہے۔ آخری 10ویں نشانی جو علماء نے بیان کیا، یہ النار التی تحشر الناس، آگ کا خروج، ایک ایسے آگ کا ظہور جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکتا لے جائے گا۔ اللہ کے نبی وآخر ذالک نار تخرج من الیمن، اس حدیث میں آخری نشانی، اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے اس ترتیب کے لحاظ سے آخری نشانی اللہ کے نبی نے ذکر کیا، تخرج من الیمن، جو یمن سے نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانکتی لے جائے گی۔ 2901 صحیح مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ، یمن کا علاقہ جو عدن ہے اس کے بیچ سے یہ ظاہر ہوگی، تسوق الناس او تحشر الناس، جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے جمع کرتے ہوئے میدان محشر کی طرف۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے یمن کے دارالحکومت حضرموت کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، وہاں سے نکلے گا اور تمام لوگوں کو ہانک کر میدان محشر میں، شام کا علاقہ جو ہے وہاں ملک شام میں لے جا کر جمع کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یحشر الناس علی ثلاث طرائق، 3 طریقوں سے لوگ محشر میں پہنچیں گے۔ راغبین راہبین، وسنان علی بعیر، رغبت، چاہت اور خوف امید کے ساتھ، ایک اونٹ پر سوار ہو کر، 1 لوگ 2 لوگ 3 لوگ 10 لوگ سوار ہو کر، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارِ، اور باقی لوگوں کو یہ آگ جو ہے ہانکتے ہوئے لائے گی۔ تقیل ماہم حیث قالو، اگر یہ قیلولہ کرنے کے لیے رک جائیں گے تو آگ بھی رک جائے گی۔ وہ تبیت ماہم حیث باتو، رات جہاں گزاریں گے آگ بھی رات وہیں گزارے گی، بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا کہیں بھی۔ وہ تصبح ماہم حیث اصبح، انہی کے ساتھ صبح کرے گی۔ وہ تمسی ماہم حیث امسو، اور انہی کے ساتھ شام کرے گی۔ صحیح بخاری کی 6522 تفصیلی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے صفات کو بیان فرمایا ہے کہ آگ اس طور پر ظاہر ہوگی، یہ بالکل قیامت کی آخری
نشانیوں میں سے ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الشام ارض المحشر والمنشر، شام کی سرزمین ہی اصل میں محشر کی سرزمین ہے۔ اور وحشر الناس فی الآخرہ الی الموافق وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، لوگوں کا حشر جو ہے یہ قیامت سے پہلے اس جگہ ہوگا، پھر آخرت کا حشر ہوگا جہاں حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے حشر من موقف القیامہ الی الجنہ والنار، وہاں بھی ایک حشر ہوگا، اور متقی لوگ اس وقت میں جنت کی طرف ہانکے جائیں گے، اور جہنمی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ قرآن مجید نے سورہ مریم کی 85 نمبر آیت میں ذکر کیا کہ ہم وہاں سے ہانک کر جنتی کو جنت میں، جہنمی کو جہنم۔ تو اس طور پر ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ اہم ترین نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو قیامت کی نشانیوں میں کی بڑی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ بھائیو، اس بات کو گہرائی کے ساتھ ہمیں اسی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان نشانیوں سے عبرت حاصل کریں۔ یہ حقائق ہیں، یہ سچائیاں ہیں، یہ کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل سے ثابت شدہ امر ہے۔ اس میں شک کرنا، اس سے انحراف اختیار کرنا، غفلت برتنا، یہ انسان کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم ان حالات کا ذکر کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کا مرحلہ حشر و نشر کا، آخرت کا منظرنامہ، قیامت کے حالات، آخرت پر ایمان ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن کی صفت یہی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ پورا غیبی معاملہ جسے کتاب و سنت نے واضح کر دیا، بتا دیا ہے، وہ اس کے سارے مراحل پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان سے مراد یہی ہے کہ تمام امور پر مرنے کے بعد انسان کو جو چیزیں پیش آئیں گی وہ سارا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا کے بعد آنے والی قیامت، بعث و نشور، حساب و کتاب، حوض، میزان، پلسرات، حوض کوثر، شفاعت، جنت و جہنم پر کامل یقین، ایمان، اس عقیدہ کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آخرت میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور ہمارے ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے ایمان بالیوم الآخر۔ اور آپ کو قرآن مجید میں اگر غور کریں گے تو اللہ رب العزت نے ایمان کی 6 بنیادوں میں ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کو اصل قرار دیا ہے۔ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا آخرت پر ایمان کے بغیر۔ اور جو شخص آخرت پر ایمان رکھنا چاہتا ہے، پہلے اسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو آخرت کی باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ آخرت کے حالات کو یقین کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے اللہ کی قدرت پر، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، لازم ملزوم ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے کئی مقامات ایسے ہیں، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ پر ایمان، جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں وہ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔
اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے آخرت کا منکر کافر ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ رب العالمین کا انکار کرے، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، اور وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. سورہ نساء 136. آئیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آخرت کا انکار یا دوبارہ اٹھائے جانے، زندہ کیے جانے، حشر و نشر کا انکار کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ملحد ہیں، وجود باری تعالیٰ پر ہی یقین ایمان نہیں ہے ان کا، جیسے فلاسفہ، دہریہ، کمیونسٹ، اس طریقے کے لوگ یہ ایتھسٹ کہلاتے ہیں، جن کا کوئی دھرم ایمان نہیں ہوتا. وہ مانتے ہیں کہ یہ زمین ایسے ہی پیدا ہو گئی اور ایسے ہی جو ہے رہے گی، اور ان کو کوئی خالق اور مالک اور اس طرح سے ایمان ہی نہیں ہوتا. اور یہ بعث بعد الموت کا انکار کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے. بہت ساری عاجز و درمادہ عقلوں نے، حیوانیت و شہوات و لذات پرست طبیعتوں نے ہمیشہ اس کا انکار کیا ہے. دنیا دار لوگ، آپ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، بس ہمارے لیے سب اصل یہی ہے دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، اسی میں مریں گے، اسی میں جئیں گے. وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے. وما لهم بذلک من علم، قرآن مجید کہتا ہے ان کو اصل میں صحیح بات کا علم نہیں ہے. انہم الا یظنون، صرف گمان ہے ان کا، صرف گمان ہے کہ یہ زمانہ ہی سب کچھ ہے، بس دنیا ہی سب کچھ ہے، زمانہ ہی ساری تبدیلیاں لاتا ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا. قل اللہ یحییکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم کو زندگی دینے والا اللہ ہے. ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا دوبارہ زندہ کر کے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ کفار و مشرکین، یہ ملحد، یہ بد عقیدہ و بد ایمان لوگ، یہ اس پر یقین نہیں لاتے ہیں. سورہ جاسیہ 26 نمبر کی آیت میں اللہ نے تفصیل بیان کیا. اور اس طور پر ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ منکرین آخرت کی دوسری قسم، جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن وہ انکار کرتے ہیں کہ انسان دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، حساب دینا ہوگا. اور اسی میں سے کفار مکہ بھی تھے. کفار مکہ کی معاملہ یہی تھا، وہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، اس کے لیے قربانی کرتے تھے، اس کے لیے روزہ رکھتے تھے، نیاز کرتے تھے، ساری چیزیں، لیکن ان کا ایمان آخرت پر نہیں تھا. اسی لیے قرآن نے پوچھا، کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر ان سے آپ سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا.
تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ نے اس کو پیدا کیا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو تم. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کون برساتا ہے، پوچھو ان سے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اس سے زمین کو زندگی بخشتا ہے. اس کے مر جانے کے بعد لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ. وہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا بھی مر کر مٹی میں گل سڑ چکے ہوں گے، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہمیں زمین سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، نکالا جائے گا. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، یہ تو پہلے بھی ہم سے کہا جا رہا تھا، ہمارے باپ دادا سے کہا جا رہا تھا. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ کفار مکہ کا اور اس طرز اور اس روش پر چلنے والے کفار و مشرکین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا. یہ لوگ اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے منکر تھے، لہٰذا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ پر حجت و براہین قائم کیا. ایسے لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی قدرت پر انہیں یقین پیدا نہیں ہو پاتا تھا کہ اللہ کسی کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ نے بار بار قرآن مجید کے اندر کہ وہ اللہ جو تمہیں پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے دوسری بار تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے. جس نے اتنے بڑے آسمان اور زمین پیدا کیے، وہ تم جیسی حقیر سی مخلوق کو پیدا کرنا مشکل ہے. بہت طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی و نقلی طور پر اس کے دلائل دیے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ایک انسان کے پیدا کرنے سے کہیں مشکل ہے، کہیں بڑا ہے، وہ کہیں بڑا کام ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں. اللہ نے انکار کیا. رد اللہ علی من انکر احیاء العظام، بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جان پہنا کر کے زندہ کرنے پر رد کرتے ہوئے اللہ نے قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون اس کو زندہ کرے گا. قل، اے نبی آپ کہیے، یحییھا اللہ، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہیے کہ وہی ذات جس نے انہیں پہلی بار زندگی بخشی تھی، پہلی بار زندہ کیا تھا، بنایا تھا، انہیں پیدا کیا تھا، وہی دوسری بار بھی انہیں پیدا کرے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق، ساری مخلوقات کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت نے بار بار بیان فرمایا اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان کی پیدا کرنے کا اتنا بڑا عمل اس نے اللہ کو تھکایا نہیں. بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے الا ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو بھی زندہ کرے. بلا، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. بلا انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ایسے بہت ساری آیتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کے مظاہر کو دکھانے کے لیے اللہ نے 4 پرندوں کو کہا لاؤ، پکڑ کر کے انہیں ذبح کر کے 4 پہاڑیوں پر رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بلاؤ، وہ اڑتے ہوئے چلی آئیں گی. قدرت کے مظاہر اللہ تعالیٰ نے اپنے دکھایا. اس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا ذکر فرمایا، اس شخص کا جو اپنے گدھے کے ساتھ اللہ نے اس کو وفات دے دیا، پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کر کے پورا واقعہ اللہ نے ذکر کیا. ایمان بالآخرہ اور اسلام میں ایک صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ انسان مر جائے گا، قبر کی زندگی میں جو برزخ کی زندگی ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر
وہ نعمتوں سے مالا مال ہوگا یا عذاب سے، اور وہ سلسلہ دوبارہ زندہ کیے جانے تک وہ جاری رہے گا، اور پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، سارے مراحل سے وہ گزرے گا، اور پھر اس کے بعد یا تو دائمی جنت ہے یا تو دائمی جہنم۔ یہ پورا کنسیپٹ ہے اسلام کا۔ پنرجنم کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا مستحق بنائے، جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور آخرت کے جو مراحل ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کر کے دنیا سے اپنی تیاری کر کے جانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔